ہم بات کرتے ہیں ایک سروے کی جس کے مطابق پاکستان میں 52% لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جبکہ دل کے امراض پاکستان میں انسانی ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں آج پیدا ہونے والے 1/3 بچوں کو مستقبل میں امراض قلب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اسی طرح خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھنا بھی عام بیماری ہے۔ ان بیماریوں میں مبتلا افراد رمضان کیسے گزاریں؟ کیا دل کے امراض میں مبتلا افراد اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو روزہ رکھنے سے کوئی خطرہ ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر اسد علی سلیم صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ہم کیونکہ 2-3 الگ الگ بیماریوں کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ہائی بلڈ پریشر کی بات کر لیتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے جو کازز ہیں وہ بھی تھوڑا سا بتا دیجئے، اور پھر یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں ان لوگوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہائی بلڈ پریشر کی جو سب سے اہم کاز تو آپ کی جینیٹک ہے جی۔ 90% جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی، ان کے پیرنٹس کی، دیٹ از دا بگیسٹ کاز۔ جو 10% جو پیشنٹس وہ ہوتے ہیں جن کو کڈنی پرابلمس ہوتی ہیں یا اوور ویٹ ہوتے ہیں، سالٹ انٹیک زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ان چیزوں سے جو ہے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اور بھی دیر آر ہارمونل ڈسٹربنسز آلسو وچ کین آلسو کاز ہائی بلڈ پریشر۔ تو کازز میں تو یہی ہیں بیسیکلی۔ اب رمضان المبارک میں روزے کی جو معاملات ہیں اس میں یہ لوگ کیسے احتیاط کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھنا ان کے لیے جو ہے کوئی مشکلات کا باعث تو نہیں ہوگا؟ انفیکٹ بلڈ پریشر کے لیے تو روزہ رکھنے سے تو بلڈ پریشر کو جو ہے بہت ہی اچھا افیکٹ پڑتا ہے۔ انفیکٹ بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہوتا ہے روزہ رکھنے سے، اور اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، بلکہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں جی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور کولیسٹرول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں، کولیسٹرول کے اوپر بھی جو ہے بڑا ہی اچھا افیکٹ ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، مور اوور روزہ رکھنے سے آپ کا ویٹ لاس بھی ہوتا ہے، جس کا اگین امپیکٹ کولیسٹرول کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اگین یہ جو ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یہ سب چیزیں جو ہیں آگے آپ کی ہارٹ پرابلمس کی مین کازز ہیں، تو روزہ رکھنے سے ان سب چیزوں پہ کا انسیڈنس کم ہوتا ہے۔ تو کولیسٹرول بھی ہماری فیملی سے ہم میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، مطلب پیرنٹس سے بچوں میں آتا ہے، جس طرح سے آپ بلڈ پریشر کا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، کولیسٹرول کا فیملیل ہائپر کولیسٹریلیمیا ہوتا ہے، فیملی ہسٹری سے کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے، آپ کا لیور زیادہ کولیسٹرول جنریٹ کرتا ہے، لیکن ڈائٹ کا بھی بہت زیادہ رول ہے کولیسٹرول کے اندر۔ ہم اوور ایٹ کرتے ہیں اور ہماری جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں اس کا بھی امپیکٹ ہے، اور لیک آف ایکسرسائز کا بھی امپیکٹ ہے کولیسٹرول لیول کے اوپر۔ تو رمضان میں جو کچھ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، کیا جو فائدہ ہمیں جو پورا دن ہم نے فائدہ پہنچایا ہوتا ہے اپنے جسم کو، کولیسٹرول کے پیشنٹس یا جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، کہ ان کا سارا جو معاملہ ہے یہ کنٹرول میں ہو جاتا ہوگا روزے میں، تو اس کے بعد جب افطاری ہوتی ہے تو اس کے بعد تو یہ بالکل متضاد ایک سچویشن ہو جاتی ہوگی؟ ہاں جی، اس میں بہت متضاد سچویشن اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم بہت زیادہ، ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم فرائیڈ چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ پکوڑے کے بغیر تو روزہ لوگ کھولتے نہیں ہیں۔ تو وہ یہ کہ یہ جو فرائیڈ چیزیں ہیں، اور پھر پلس ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اوور ایٹنگ ہے، مطلب آپ اوور ایٹ کر جاتے ہیں، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو سویٹ ڈرنکس ہیں اس کا بڑا امپیکٹ ہے۔ تو آل دوز تھنگز، وہ آپ کی کیلوریک انٹیک بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس سے مطلب اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ جو روزے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ لوز کر جاتے ہیں جی۔ تو جو پکوڑوں کی طرف ہماری ایک انکلینیشن ہوتی ہے رمضان میں، پھر یہ کولیسٹرول کے پیشنٹس اور بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو اوائڈ کرنے چاہیے پکوڑے، سموسے، اس قسم کی چیزیں جس میں تیل کا استعمال زیادہ ہو؟ بالکل ایبسلیوٹلی، فرائیڈ چیزیں سب پرہیز کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آئی تھنک جو 2 بڑی چیزیں ہیں، ایک تو فرائیڈ چیزیں ان کا پرہیز کرنا چاہیے، دوسرا جو سویٹ ڈرنکس ہیں، فزی ڈرنکس ہیں، کوک، پیپسی، یا لوگ جو میٹھے ڈرنکس ہیں، وہ ان سب چیزوں کا ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ باقی آپ کھانا کھائیں اور فروٹس لیں، فروٹ چاٹ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں، لین میٹس ٹھیک ہیں آپ کے لیے، چکن ٹھیک ہے، فش ٹھیک ہے۔ امراض قلب کے مریضوں کو رمضان میں کیا خاص کوئی احتیاط کرنی چاہیے؟ میرے میں روزہ رکھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو۔ کچھ ایسے امراض قلب ہوتے ہیں، جیسے ویک ہارٹ کے جو لوگ ہیں، ان کو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن جو جنرل ادروائز جو لوگ ہیں، جن کی پہلے کہیں اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اپنی میڈیسنز جو ہیں وہ انہوں نے ریگولرلی استعمال کرنی ہیں، اور وہ اگین فرائیڈ چیزیں اوور ایٹ نہ کریں، فرائیڈ چیزیں نہ لیں، اور اس کے علاوہ
स्वीट ड्रिंक्स ना लें और ये इन चीज़ों ओवर ईटिंग ना करना, यही चीज़ें ज़रा और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज जारी रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद सलीम हमारे साथ मौजूद थे। आपने सर बड़ी अहम मालूमात हमें दी और लोगों को बड़ा ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का। बिल्कुल, जान है तो जहान है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।